سوری صاحب، آج بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا بھارتی عدلیہ کو آزاد سمجھتے ہیں؟ کو دیکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ کے بارے میں اور اس اعلیٰ عدلیہ وہ نہیں رہی جو ایک زمانے میں تھی۔ ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ ایمرجنسی کے دوران وزیر اعظم اندرا گاندھی کو الہ آباد ہائی کورٹ کے جج نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ اس کے بعد اتنی وہاں تنزلی آئی ہے کہ یہ کیس تو اب کی بات ہے، جن ممالک میں برٹش کامن لا سسٹم ہے جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، وہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز سمجھی جاتی ہے کہ ہیبیس کارپس، کسی کو اگر پکڑ لیا جائے ہیبیس کارپس پٹیشن، وہ ہر صورت میں عدالتیں سنتی ہیں۔ انڈیا میں کمال یہ ہوا ہے کہ جو آرٹیکل 370 جو انڈیا پرائم منسٹر مودی نے ابالش کیا تھا، اس کے بعد ہیبیس کارپس کئی سال نہیں سنی گئی۔ اسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے ایک فیصلہ آیا تھا جب افضل گرو جو ایک ہیرو تھے وہاں کشمیریوں کے لیے، ان کو پھانسی دے دی گئی تھی اور اس کا کوئی لیگل جواز نہیں تھا۔ یہ 2013 کی بات ہے۔ اس کے اوپر جو ارندھتی رائے، انٹرنیشنلی نون ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، نے کہا تھا کہ یہ انڈیا کی شیم ہے۔ پھر ایک سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کٹچو نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ اس کے بعد جو گڑبڑ ہوئی اس میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کو بھی پکڑا۔ انہوں نے کہا جس طرح ان پہ غداری کے الزامات لگائے گئے اسٹوڈنٹس پہ، وہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ اس پہ رائے میں دیکھیں تو حالات تو بہت بدتر ہو گئے ہیں جب سے پرائم منسٹر مودی آئے ہیں اور ہندوتوا کی انہوں نے باتیں شروع کی ہیں۔ تو جو برٹش انڈین آرمی جس سے پاکستان، انڈین اور بنگلہ دیش کی فوجیں نکلی ہیں، وہ عموماً مذہب میں ہوتی، لیکن ہندوستان کی فوج کے کچھ ایسے سپہ سالار بھی آئے ہیں جن کو بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہندوتوا کی زبان بول رہے ہیں۔ بیسیکلی اگر اسٹریٹجی کو دیکھا جائے تو کشمیر پہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اور آپ کشمیر کی جو تحریک آزادی کو کس طرف جاتا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا تعلق ہے، ہمارا کیس ریسٹ کرتا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشنز پہ۔ ہمارا کیس ریسٹ کرتا ہے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور مسز گاندھی کے درمیان جو شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اگر بائی لیٹرلی بھی ڈسکس کیا جائے تو انٹرسٹیٹ ڈسپیوٹ ہے، تو ہم پہ اس کا اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، ہندوستان یہ کہتا رہتا ہے، اور جیسے کہ مجھے زوم پہ آج کل کانفرنسز میں انڈین کی ہیں، اور میں نے ملک سے باہر جا کے ٹریک 2 پہ بھی کی ہیں، جہاں ہندوستانی کہتے ہیں کہ جی اب کشمیر کو آپ بھول جائیں۔ اب تو دیکھیں نا، پرائم منسٹر مودی نے 370 ایبروگیٹ کر دیا اور انہوں نے اس کو ضم کر لیا، جس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ آپ کے ضم کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ جس دن کشمیری ایکسیپٹ کریں گے کہ انہوں نے آپ کی آکوپیشن ایکسیپٹ کر لی ہے، تو پھر تو کوئی کہانی بنے گی۔ اور اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے، چلے آپ کسی اور کی بات نہ سنیں، تو مہاتما گاندھی نے اور مہاتما بدھا نے، جن کی آپ کو کم سے کم کچھ نہ کچھ سننی چاہیے، انہوں نے کہا ہے کوئی امن دیر پا نہیں ہوتا جب تک وہ انصاف پر مبنی نہ ہو۔ اس لیے یہ بھول جائیں، ابھی جو غزہ میں ہوا ہے یہ نظر آ گیا ہے کہ کتنے سال بھی آپ اس کو لوگوں کو دبا کے رکھیں، جب ان کو موقع ملے گا وہ اس کا جواب دیں گے۔ اب پاکستان اور غزہ اور فلسطین میں ایک فرق ہے۔ وہاں کی جو بڑی فوجیں تھیں وہ سب سے بڑی فوج مصر کی تھی، اور اس کے علاوہ اردن کی فوج تھی جس کو جنرل جان گلب پاشا نے ٹرین کیا تھا۔ یہ پروفیشنل آرمی تھی۔ انہوں نے پیس ایکارڈ کر لیا کیمپ ڈیوڈ کے بعد، تو رزلٹ یہ ہوا کہ ان کی پشت پناہی کوئی بڑی فوج نہیں رہی۔ لیکن جہاں تک پاکستان کا اور کشمیریوں کا تعلق ہے، پاکستان جو ہے، کبھی کشمیریوں کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس کی 5ویں بڑی فوج ہے۔ ہاں، ہماری کمزوری جو ہے ہماری اپنی معاشی صورتحال اور ہمارے اندر جو اندرونی ہمارے درمیان استحکام کا ناپید ہونا۔ اگر ہم اپنے معاملات حل کریں تو کشمیریوں کا ہم پہ فل کانفیڈنس رہے گا
اور اگر پاکستان آج کمزور ہے تو حالات بدلتے ہیں. اور ابھی جو آرمی چیف کی وزٹ امریکہ کی ہو رہی ہے وہ بھی ہندوستانیوں کو بہت ناگوار گزرے گی. اس سے پہلے جب F-16 جہازوں کے سلسلے میں امریکہ نے فیصلہ کیا تھا تو ہندوستان کو بہت یہ بات ناگوار گزری تھی. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اندرون ملک استحکام لائیں, اپنی معیشت کو بہتر کریں, تاکہ ہمیں یہ ایک بھکاری والا رول جو ہے یہ ختم ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی کشمیریوں میں بھی پھر دوبارہ دم آئے گا. انہوں نے کوئی کنسیڈ نہیں کیا. ابھی میں بینکاک کے کانفرنس میں گیا ٹریک 2 کی, وہاں بھی انڈینز نے مجھے بتایا کہ ریسنٹلی بڑے واقعات ہوئے کشمیر میں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا اس غلط فہمی میں رہنا چاہیے کہ کسی آئینی یا قانونی ترمیم سے کشمیریوں کے حقوق کو ٹھیک ہے. آپ کا آئی تھنک بڑا مدلل جواب آیا اور بڑی اچھی سجیشنز ہیں. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.